قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يلزق المؤمن من جحر واحده مرتين أو كما قال سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں، میرے بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، پچھلے ہفتہ بات اس پر چل رہی تھی کہ انتخاب اور الیکشن میں ہمارا اور آپ کا کیا نظریہ ہوتا ہے اور ہمارے اور آپ کے ووٹ کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ عام طور پر جن لوگوں کے شعور بہت بیدار نہیں ہے یا بقول ہمارے MLA اور جسے مسلم اور دوسرے حضرات مافیا اور ڈان کہتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنوں میں بھی انہیں غلط کہتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں مسیحا سمجھتے اور کہتے ہیں۔ بہرحال اپنے اپنے نظریات ہیں، میں کسی کے نظریات پہ کوئی حملہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک مرتبہ یہاں آئے تھے تو والد محترم سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، جناب مختار انصاری صاحب اللہ اس کی حفاظت فرمائے، آمین، کہ ہماری قوم کے لوگوں کا ذہن و دماغ کھیتوں میں پھاوڑا چلاتے اور اسی طرح سے ادھر ادھر ملازمت کرتے اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ اب سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ ووٹ کیا ہوتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ تو اس وقت میری عمر اتنی نہیں تھی کہ میں بھی سمجھتا کہ واقعہ ووٹ کیا ہوتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور کیا کہہ رہی ہے، لیکن جملہ حافظہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے یاد ہو گیا تھا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کیا تھا۔ میں نے اس اگلے جمعہ میں کہا تھا کہ ہمارے بہت سے لوگوں میں یہی نظریہ ہے کہ چونکہ اب ایک انتخاب، اب الیکشن اور ایسی چیزوں کا نام ایک غلاظت اور گندگی کے طور پہ آتا ہے سامنے، اور جب ان چیزوں کی بات ہوتی ہے تو ذہن و دماغ اسی طرف چلا جاتا ہے۔ سیاست کا مطلب ہی گندگی، سیاست کا مطلب ہی غلاظت، سیاست کا مطلب ہی انارکی، سیاست کا مطلب ہی انتشار، سیاست کا مطلب ہی قتل و غارت گری، سیاست کا مطلب ہی اپنے کو فرشتہ بتانا اور دوسرے کو شیطان اور ابلیس کا چچا بتانا۔ یہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں سیاست کا لفظ آتے ہی پہنچ جاتا ہے، اور صورتحال یوں ہی بنائی گئی ہے۔ کیوں نہ یہ بات ذہن میں آئے جب صورتحال ایسے ہی ہے کہ آج کی سیاست اتنی گندی ہے کہ جو ووٹ ڈالنے جاتا ہے بیچارہ اس کا ہاتھ ہی گندا ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال
सूरत-ए-हाल बनी हुई है। तो बहुत से लोग ऐसी सूरत-ए-हाल में ये सोचते ही नहीं, कहते हुए नजर आते हैं कि हमें इलेक्शन से, हमें इंतखाब से, हमें वोट डालने से भी कोई मतलब नहीं है, और वो वोट के चरते में और नरते में कभी फंसना ही नहीं चाहते, यानी जाते भी नहीं है वोट डालने के लिए। ये सोच कितनी ही नेक नियति पर मबनी है, लेकिन ये हिलाकत का हमारे और आपके सामान पैदा कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी सोच इससे भी ज्यादा खतरनाक कभी कभी साबित होती है, और इससे भी ज्यादा खतरनाक होती है वो ये कि बहुत से पढ़े लिखे लोग और बहुत से अच्छे खासे दीनदार कहलाने वाले और बहुत से वो लोग जो सजदा और रुकू में हरदम रहते हैं और जिनकी अवामीन तक नहीं छूटती है और चाहे तहज्जुद भी न छूटती हो, ऐसे सूफी लोग और ऐसे सूफी मनुष्य और ऐसे हजरात जिन्होंने दीन और ईमान को सब मस्जिदों और मदरसों तक महदूद कर दिया है या समझ लिया है, तो वो इसके आगे ये समझते हैं कि हमारा मामला आगे जितना है, चाहे वो कारोबार का हो, चाहे वो निकाह और तलाक का हो, चाहे वो शादी और ब्याह का हो, चाहे वो इंतखाब और इलेक्शन का हो, वोट डालने या न डालने का मसला हो, इसको वो खालिसतन एक दुनियावी मामला तस्वुर करते हैं। ये समझते हैं कि दीन का ताल्लुक सिर्फ मस्जिद से है, दीन का ताल्लुक सिर्फ मदरसे से है, और दीन का ताल्लुक सिर्फ इज्तिमा गाह से है, उससे आगे दीन कुछ नहीं करता है। नऊज़ु बिल्लाह। ये सोच करके वो लोग जो वाकई दीनदार कहलाते हैं अपने आप को, और दीनदार है कि नहीं वो अल्लाह जानता है, क्या बदलाव उनका है वो अल्लाह जानता है, लेकिन वो ये समझते हैं कि अब वोट का जब मसला आएगा तो वो मसला खालिसतन दुनियावी उनके नजदीक होता है। इसीलिए बहुत सी मर्तबा वो ये जानते हैं कि सामने वाला एक नंबर का कमीना है, उसको वोट देने से कौम और मिल्लत का कोई भला होने वाला नहीं है, मुल्क और कौम का कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन सिर्फ ताल्लुकात की बुनियाद पर दूसरे को वोट कर दिया जाता है या किसी जाती मफाद की बुनियाद पे दूसरे को वोट कर दिया जाता है। ये समझ रहे होते हैं कि ये हमारा वोट जाएगा तो दूसरे तमाम लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन फिर भी वो ये काम कर गुजरते होते, यानी उनका दिल तो मना कर रहा होता है और ये समझा रहा होता है, क्योंकि दिल को अल्लाह ने इतना पाकीज़ा बनाया हुआ है कि जब भी आदमी कोई गलत कदम उठाता है तो कदम उसका नहीं रुकता है, कदम नहीं कहता है कि हम चल के नहीं जाएंगे। जब आदमी कहीं गलत हाथ बढ़ाता है तो हाथ ये नहीं कहता है कि हम किसी की मिठाई नहीं चोरी करेंगे। जब आदमी गलत जुबान और दांत चला रहा होता है, यानी हराम खा रहा होता है, तो दांत और जुबान बैठते नहीं है, ये नहीं कहते हैं कि हम इसको उगल देंगे, बल्कि वो भी निकल जाया करते हैं, लेकिन दिल बार बार अटैक कर रहा होता है कि आप सही नहीं कर रहे हैं, आप सही नहीं कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप हराम खा रहे हैं, आप गलत सिमत जा रहे हैं, आपका हाथ गलत काम कर रहा है, आपका दिमाग गलत तरफ चलने की कोशिश कर रहा है। दिल बार बार अटैक कर रहा होता है, उनका दिल गवाही दे रहा होता है कि हम ये गलती कर रहे हैं, फिर भी वो किसी जाती मफाद की बुनियाद पे, किसी जाती ताल्लुक की बुनियाद पे या किसी जाती वजह की बुनियाद पे पूरी कौम का या अपने पूरे खानदान का बेड़ा गर्क करने पे तुले होते हैं और मसाइल का माल लोगों के सामने खड़े कर देते हैं। ये सूरत हाल पहले वाले से ज्यादा खतरनाक है, और ये सोच और ये काम पहले वाले से ज्यादा खतरे का बायस बनता है और नुकसान का हमारे और आपके सबब बनता है। ये एक इस्लामी फरीजा है, एक शरई फरीजा है, हमारे और आपकी एक शहादत है जिसे हम अदा कर रहे होते हैं, और जो कोई शहादत छुपाता है अल्लाह फरमाता है उसका दिल गंदा हो जाता है। वला तक्तुमुश शहादा वमन यक्तुमहा फइन्नहु आतिमुन क़ल्बु। ये वोट एक शहादत है, ये एक गवाही है। अल्लाह कह रहा है जो छुपा के रखेगा उसका दिल गंदा हो जाएगा, और जो गलत शहादत दे रहा है, जो झूठी शहादत दे रहा है, किसी जाहिल को किसी जाती बुनियाद पर, ताल्लुक की बुनियाद पर, किसी जाती मफाद पर वोट कर रहा है, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये झूठी गवाही दे रहा है, और आप टेक लगाए हुए हैं, टेक लगा करके आप कबीरा गुनाहों पर शुमार कर रहे हैं। कबीरा नहीं, अकबरुल कबाइर
कबायर का बयान कर रहे हैं, जो कबीरा में सबसे बड़ा कबीरा है, जो सबसे खतरनाक गुनाह है, उनका शुमार आका करवा रहे हैं। और उसके बीच में जब आका फरमाते हैं अल-कौल अज़्ज़ूर, ये झूठी गवाही और झूठी शहादत, ये भी सबसे बड़ा गुनाह है, ये भी अकबरुल कबायर में से है। आका टेक लगाए हुए, टेक छोड़ करके आका उड़ जाते हैं, चेहरे अनवर सुर्ख हो जाता है और बार बार फरमाते हैं अल-कौल अज़्ज़ूर। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं हम तमन्ना ये करने लगे काश कि आका खामोश हो जाते, काश कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप हो जाते। आपके गुस्से को देख करके हम ये तमन्ना कर रहे हैं कि काश कि आका चुप हो जाते। ये हमारा एक गुण, हमारी एक शहादत होता है। और ये शहादत अगर किसी को पता नहीं है और हम और आप उसके शहीद हैं, हम गवाही दे सकते हैं, हमारे पास गवाही है, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला उखबिरुकुम बिखैरि शुहदाई अल्लज़ी यअती शहादा, हम तुम्हें सबसे बेहतरीन गवाहों के बारे में न बताएं। गवाह सबसे बेहतर कौन है? जिसके पास कोई गवाही मौजूद है और कोई जान नहीं रहा है कि गवाही दे सकता है, और वो पहुंच जाए अपनी गवाही देने के लिए, सही हद इस्तेमाल करने के लिए, ताकि किसी को इंसाफ मिल सके, ताकि किसी को सुकून मिल सके, ताकि किसी को इत्मीनान हासिल हो सके, ताकि किसी की परेशानी दूर हो सके, ताकि किसी को जो मुस्लिम नहीं मुजरिम बना करके जेल की सलाखों में दाखिल किया जा रहा है, उसे बचाया जा सके। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये सबसे बेहतरीन गवाह है जो अपनी गवाही को इस अंदाज से जा करके पेश करते हैं। और कुछ लोगों का नजरिया ये कि अगर हमारा एक कोड गलत चला गया तो फिर उससे कौन सा फर्क पड़ने वाला है, उनसे कौन सा नुकसान होने वाला है। ये तो पहले दोनों नजरियात से भी बहुत ही खतरनाक नजरिया है, क्योंकि एक एक कोड मिल करके ही किसी की हार होती है और किसी की जीत होती है। कभी कभी एक एक कोड से ऐसा कमीना शख्स हमारे सरों में मुसल्लत हो जाता है जिसे पूरी कौम नहीं चाह रही होती है, लेकिन हमारे एक गलत वोट हम उसको ला करके हमारे सरों में मुसल्लत कर देता है। फिर 5 साल तक हमें और आपको भोगना पड़ता है और परेशान होना पड़ता है। अफसोस की बात यह है और अफसोस का मकाम यह है कि हम और आप एक सेब लेने के लिए जाते हैं, हम और आप एक केला लेने के लिए जाते हैं, हम और आप एक खीरा खरीदने के लिए जाते हैं, तो 5 मरतबा उसको उलट पलट के देखते हैं कि वो सही है कि खराब है, वो अच्छा है कि खराब है, उसमें दाग है कि नहीं है। लेकिन 5 साल के लिए किसी को चुन रहे होते हैं तो हम अंधे बन जाया करते हैं और बेसोचे समझे जिस तरफ जज्बाती नारे होते हैं, जिस तरफ जज्बाती बातें होती हैं, जिस तरफ जज्बाती हवाले होते हैं, उस तरफ चलने की कोशिश में लग जाते हैं। नतायज हमारे सामने क्या निकल के आते हैं वो हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। ये जमहूरियत है, यहाँ पे कभी जज्बाती बात से हमें और आपको फायदा नहीं मिल सकता है। बहुत से लोगों की तकरीरों में मैं सुनता हूँ कि वो ये कहते हैं कि इस्लाम एक बिरादरी का नाम है, मुसलमान एक बिरादरी है, उसमें शिया भी है, उसमें सुन्नी भी है, उसमें तमाम के तमाम लोग दाखिल हैं, इसलिए हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये इसमें दो राय नहीं है कि इस्लाम एक बिरादरी का नाम है और मुसलमान एक बिरादरी का नाम है, और उसमें तमाम के तमाम वो लोग आ जाया करते हैं जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जब आप बरसरे मिंबर, लेकिन जब आप चौराहों में खड़े होकर के, लेकिन जब आप बड़े बड़े मजमों में खड़े होकर के जुमला कह रहे होते हैं तो बेनी इसी के उल्टे कोई हिंदू लेक्चरर खड़ा होता है और वो ये कहता है कि कुफ्र एक बिरादरी का नाम है, वो ये कह रहा होता है कि कुफ्र एक मजहब का नाम है, वो ये कह रहा होता है कि कुफ्र एक मिल्लत का नाम है, इसलिए उसमें तमाम बिरादरियां जमा हो जाए। और जब इस तरह से हम मुकाबला शुरू करेंगे तो कभी भी हमें और आपको कामयाबी नहीं हासिल हो सकती है। इसलिए कि सबको जोड़ने के बाद भी हमारी तादाद फिर कम निकलेगी और उनकी तादाद ज्यादा निकलेगी। और कुछ तो इतने जज्बाती होते हैं जो कहते हैं कि कल 313 थे तो लरसता था जहां, आज करोड़ों में है तो गिनती नहीं कोई। यकीनन 313 थे तो दुनिया लड़द रही थी, लेकिन वो पूरे बूथ नहीं था, वो जंग बूथ था, वो जंग का माहौल था जब अपने को छोड़ दिया गया था। और यकीनन 313 ही ने इस्लाम और कुफर की बुनियाद रखी है। यकीनन 313 ही के वो लश्कर में वो वार का सर किया है जिसके बारे में कुरान यौमुल फुरकान कहता है, जिसे हक और बातिल का इम्तियाज करार दिया जाता है और जहां से हक और बातिल खुल करके सामने नजर आता है। यकीनन उन 313 ने वो कारनामा अंजाम दिया जिसे रहे दुनिया तक के लिए कुफर अपने जख्म काटता रहेगा और
اور کبھی بھلا نہیں سکتا ہے، اور اسلام کو ماننے والے فخر سے کہتے رہیں گے کہ ہمیں 313 جو نکلتے تھے ہمیں نے دنیا کو پلٹ کر کے رکھ دیا تھا، لیکن وہ جملہ یہاں لا کر کے نہیں فٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم اس وقت جنگ تلوار سے نہیں کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم اس وقت جنگ گولیوں سے کرنے نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ ہم اس وقت جنگ کسی اور ذریعے سے نہیں کرنے جا رہے ہیں، بلکہ ایک کوڈ دینے جا رہے ہیں، اور کوڈ کے اندر جو معاملہ ایک پریزیڈنٹ کے اوڈ کا ہے وہی اس کے سیکورٹی اہلکار کے اوڈ کی حیثیت ہے، جو معاملہ ایک پرائم منسٹر کے اوڈ کی حیثیت کا ہے وہی معاملہ اس کے ایک رعایا کی حیثیت کا اوڈ کی حیثیت کا ہے، جو معاملہ ایک ٹیچر کا ایک استاد کے اوڈ کی حیثیت جو رکھتا ہے، ایک استاد کا اوڈ جو مقام رکھتا ہے اس کے ایک شاگرد کا بھی اوڈ وہی مقام رکھتا ہے، ایک سب سے بڑے سائنسداں کا اوڈ جو مقام رکھتا ہے، ایک سب سے بڑے ان پڑھ کا بھی اوڈ وہی مقام رکھتا ہے، ایک بلکہ میں آگے بڑھ کر کے کہوں ایک عقل مند کا اوڈ جو حیثیت رکھتا ہے ایک پاگل کا بھی اوڈ وہی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے سر اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں سروں کو گینا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، یہاں سر گینے جاتے ہیں، یہاں تولے نہیں جاتے ہیں، یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کون لیکچرار ہے، یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کون مولانا صاحب ہے، یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کون پریزیڈنٹ ہے، یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کون پرائم منسٹر ہے، یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کون کتنا عقل مند ہے، یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کون کتنا بڑا پاگل ہے۔ پاگل کا بھی ووٹ اگر ہم نے ڈلوا دیا تو اس ووٹ کا بھی وہی درجہ ہے جو پریزیڈنٹ کے ووٹ کی حیثیت ہے، جو پرائم منسٹر کے ووٹ کی حیثیت ہے، جو ایم پی کے ووٹ کی حیثیت ہے، جو ایم ایل اے کے ووٹ کی حیثیت ہے، جو علاقے کی مکھیا کے ووٹ کی حیثیت ہے، وہی اس پاگل کی اور مجنوں کی بھی ووٹ کی حیثیت ہے۔ ہم جنگ بوتھ پہ نہیں ہیں، ہم پولنگ بوتھ پہ جا رہے ہیں، اس لیے اپنے دماغ کو ذرا ہوش میں رکھا جائے۔ سب سے زیادہ نقصان اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، ہم تو اور آپ کو جذباتی نعرے پہنچاتے ہیں، سب سے زیادہ نقصان ہمارے اسلام کو جذباتی نعروں نے پہنچایا ہے، جذباتی تقریریں کر کے کچھ لوگوں کو پیچھے دوڑا دینا بڑا آسان کام ہے۔ اللہ نے مجھے بھی زبان دی ہے، اللہ نے میری زبان میں بھی طاقت رکھی ہے، میں چاہوں تو 2 منٹ میں جذباتی باتیں کر کے آپ کو جذبے میں لا کر کے کھڑا کر سکتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن مجھے پتا ہے کہ اس وقت اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا ہے، مجھے خبر ہے کہ اس وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ ہم ایسے ماحول میں ہیں، ہم ایسے زمانے میں ہیں، ہم ایسی گردش میں ہیں کہ جہاں چوتر پہ حملے ہو رہے ہیں، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، نہ آبرو محفوظ ہے، جہاں پہ اپنے بھی سازش کر رہے ہیں اور اپنے میں چھپے ہوئے جو غیر ہیں وہ سب سے زیادہ وار کر رہے ہیں، کھلے دشمن کو سینے پر ہمیشہ وار کرتے ہیں، لگائے پیٹھ پر خنجر کوئی اپنا رہا ہوگا۔ اس لیے ایسے وقتوں میں جب بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں مولانا یہ غیروں کی سازش ہے، ایسا بتاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی وحی الہی ان کے اوپر نازل ہوئی ہے اور مولانا کو خبر نہیں ہے، اس کو بتا رہے ہیں۔ مجھے بھی پتا ہے یہ غیروں کی سازش ہے، آپ کو بھی پتا ہے یہ غیروں کی سازش ہے، ایک ان پڑھ کو بھی پتا ہے کہ غیروں کی سازش ہے، لیکن کمال یہ ہے ایک طرف ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غیروں کی سازشیں ہمیں توڑ رہی ہیں اور دوسری طرف انہیں سازشوں کے اندر ہم شکار ہو رہے ہیں، دوسری طرف انہیں سازشوں کے جال میں ہم لٹکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دوسری طرف انہیں سازشوں میں ہم پھنسے ہوئے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ دشمن سازش کر رہا ہے، جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ دشمن ہمارے ذاتی مفادات کو ٹکرا کر کے اور ہمیں آپس میں ٹکرا کر کے اور بکھیر کر کے اپنے کام کو نکال رہا ہے، جب ہمیں یہ پتا ہے کہ دشمن ہمارے عصبیت کو ہوا دے کر کے اور تعصب کی بنیاد پہ ہمیں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے، جب ہمیں یہ پتا ہے کہ دشمن ہماری صفوں میں گھس کر کے بیٹھے ہیں اور یزیدی لوگ ایسے طور سے گھسے ہوئے ہیں کہ سمجھنا بھی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں بار بار اپنی مجلسوں میں کہ یہ سب دشمنوں کی سازشیں ہیں، تو پھر میں پوری تاریخ کے حوالے سے آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پڑھ کر کے دیکھ لیجیے دشمنوں کی سازشیں ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف اسی وقت کامیاب ہوئی جب مسلمانوں کے اندر خامیاں تھی، جب ہمارے اندر کمیاں تھی، جب ہم نے ذاتی مفاد کو ملی مفاد پہ ترجیح دیا، جب ہم نے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پہ ترجیح دیا، جب ہم نے اپنی انا کو ایسا آگے لا کر کے کھڑا کر دیا کہ پوری قوم میں نابود ہو جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جب ہم نے حلال و حرام کی فکر کو مٹا کر کے اور غیر اللہ
اور اللہ کے سامنے حاضری کی فکر کو مٹا دیا اور مٹا کر کے بالکل اسے کھرچ کر کے نکال دیا اپنے دل و دماغ سے. اور ہم نے یہ سوچا کہ 2-4 ہزار روپے کہیں سے برسات لگے, اس کے بعد پوری قوم کو ہم بلی دینے کے لیے تیار ہیں, پوری قوم کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں. تو یقین جانیے دشمنوں کی سازشیں تبھی کامیاب ہوتی ہیں جب ہمارے اندر خامیاں اور کمیاں ہوتی ہیں. اگر ہم سالڈ ہیں, اگر ہم مضبوط ہیں, اگر ہم سوچ کر کے کام کر رہے ہیں, اگر ہمارا دماغ تیار ہے کچھ کام کرنے کے لیے اور ہماری سوچ منفی نہیں ہے, نیگیٹو تھنکنگ نہیں ہے, پازیٹو سوچ ہے, مثبت سوچ ہے اور ہم کچھ کر گزرنے کے لیے بڑی خاموشی کے ساتھ تدبیر کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں آج کا زمانہ خاموشی کا نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں آج کا زمانہ اپجر بچانے کا ہے, لوگ کہتے ہیں آج کا زمانہ پبلسٹی کا ہے, لوگ کہتے ہیں آج کا زمانہ بڑی بڑی بھیڑ دکھانے کا ہے, جیسا کہ اب جلسوں میں دکھایا جا رہا ہے, اجتماع گاہوں میں دکھایا جا رہا ہے, اپنی طاقت کا اندازہ لگایا جا رہا ہے. میں اس کے بہت سختی سے اس کا مخالف تھا اور آج بھی ہوں. پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. معمولی یہودیوں نے, کوئی بتائے یہودیوں کا بڑا اجلاس کب ہوتا ہے, کوئی مجھے بتائے یہودیوں کا بڑا اجتماع کب ہوتا ہے, کوئی مجھے بتائے یہودیوں کی بڑی میٹنگیں کب اور کہاں ہوتی ہیں. بڑی خاموشی کے ساتھ میٹنگیں کرتے ہیں, معمولی لوگ کرتے ہیں, اچھے دماغ والے شریک ہوتے ہیں اور کوئی پلاننگ کرتے ہیں, پھر پوری قوم کو اس پہ چلنے پہ مجبور کرتے ہیں اور پوری دنیا پہ وہ راج کر رہے ہیں. اور پوری دنیا کی جو اکنامک ہے اور جو معیشت ہے اس کے 70% حصے پہ ان کا آج بھی قبضہ چل رہا ہے. اور جس کو چاہتے ہیں اسی بنیاد سے وہ نچاتے رہتے ہیں. اپنے ہندوستان کی تنظیم کو لے لیجیے, RSS جو پوری دنیا میں اب پھیلی ہوئی ہے, ان کی صورت حال یہ ہے کہ ناگپور میں جب پہلا اس کا اعلان ہوا تھا تو صرف 5 لوگ اس میں شریک ہوئے تھے. آج اس تنظیم سے جڑے ہوئے 1 کروڑ نہیں کئی کروڑ لوگ ہیں اور باہر سے اس کی فنڈنگ ہو رہی ہے. یہ دماغ کیسے تیار کیا گیا؟ جماعت والے جس انداز سے محنت کرتے اور جیسے تبلیغی کام کرتے گھر گھر جا کر کے اس سے کہیں زیادہ محنت کے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا نوجوان تو 8 اور 10 بجے اٹھتا ہے, لیکن میں آپ کو پورے چیلنج کے ساتھ کہوں, چل کر کے ان کے گڑھ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ چڈھا پہنے ہوئے 4 ساڑھے 4 بجے اور 5 بجے اٹھ کر کے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. ایک دوسرے کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں, ایک دوسرے کو بیدار رہنے کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو آگے کرنا کیا ہے اور کس انداز سے چلنا ہے. تو اس قوم میں کیا ہوتی بیدار مسلمان ہوتا ہے. ہمارے قلب مومن میں اب جذبہ ہمت ہوتا ہے. جذباتی نعرے بہت لگائے جا چکے ہیں. یہ ووٹ کا صحیح استعمال اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب آج اس کی فکر کی جائے. ابھی ووٹر لسٹ بن رہی ہے, ابھی تیار ہو رہی ہے, ہمارے ناموں کو نکال کے پھینکا جا رہا ہے اور جو ہمارے بچے 18 سال کے ہو چکے ہیں جن کے ناموں کو اب داخل کرایا جا سکتا ہے کیونکہ قانونی اعتبار سے اب ووٹ دینے کے حقدار ہو چکے ہیں. کچھ لوگ تو اتنے صوفی ہیں وہ کہتے ہیں ووٹ کی ضرورتیں کیا ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ کسی اور کو ووٹ دینے کے لیے تہیا کر چکے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایک ووٹ کی حیثیت کیا ہے. کسی سوچ نے اس مقام پہ لا کر کے کھڑا کیا ہے اور یہی اگر سوچ رہی تو نہ معلوم کیا پوزیشن ہو سکتی ہے اور کیا صورت حال ہو سکتی ہے. آسام کے واقعے نے کھلے دلیل کا اس بات پر ہمیں ثبوت دیا ہے اور کام کیا ہے کہ یقین جانیے اگر ووٹر لسٹ میں ہمارا نام صحیح نہیں ہے اور ووٹر آئی ڈی صحیح نہیں ہے, آئندہ ہمارے لیے جو مشکلات کھڑی ہوں گی اور جو گڑھ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کا کھود رہے ہیں کوئی بچانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آئندہ جب یہ مسئلہ یوپی بہار وغیرہ میں کھڑا ہوگا تو کچھ سیاسی پارٹیاں کھیلیں گی کلا بازیاں اور کچھ ہمارے لیے کہیں گے کہ ہم جبرائیل امین اتر رہے ہیں, کچھ کہیں گے ہم تیسرے آسمان کے فرشتے ہیں, آپ ہمارے دامن میں آئیے, ہم آپ کو انصاف دلا دیں گے. اور دوسرے شیطان اور لعین ہیں. اس طریقے سے لوگ ہمیں ایک کھلونا آئندہ بنانے کی کوشش کریں گے اور کچھ لوگ ہمیں مہاجر کا درجہ دیں گے اور کہیں گے اب آپ کی یہاں جگہ ہندوستان میں نہیں ہے اس لیے نکل کر کے جائیے. آپ کے پاس پروف نہیں ہے, آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے, آپ کے پاس ووٹر کارڈ نہیں ہے, آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے, آپ کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے, آپ کے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں ہے. تب ہم کہیں گے فلاں مولانا کی یہ غلطی ہے, تب ہم کہیں گے ارشد مدنی کی یہ غلطی ہے, تب ہم کہیں گے محمود مدنی کی یہ غلطی ہے, تب ہم کہیں گے ہمارے قائدین نے ہمارا بیڑا گرک کر دیا ہے. ابھی قائدین جگا رہے ہیں, کوئی جاگنے کے لیے تیار نہیں. ابھی لکھنے والے لکھ رہے ہیں اور بار بار متنوع کر رہے ہیں اور متوجہ کر رہے ہیں. کوئی چیک کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہمارا نام ہے کہ نہیں ہے, کوئی نام ڈلوانے کے لیے تیار نہیں. ابھی کوئی تدبیر نہیں کی جا رہی ہے. آئندہ پھر فضاؤں میں لاٹھی بھاجنا اور ہواؤں میں لاٹھی چلانا یہ ہماری قوم کا سیوا بنتا چلا جا رہا ہے. برائے کرم اس صورت حال سے نکل کر کے ابھی سے تیاری شروع
شروع کی جائے. حضر کار مردان کار آ گئی یزت سر روئے لگ کر گئی. جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں, جو لوگ آئندہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمیشہ احتیاط سے رہتے ہیں, وہ ہمیشہ سوچ و فکر کو ایڑ لگاتے رہتے ہیں اور اپنے آگے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. مستقبل اور فیوچر کو سنوارنے کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے, وہ تدبیر کرتے رہتے ہیں. اور جس کو تباہ ہونا رہتا ہے صرف جذباتی نعروں کے پیچھے وہ دوڑتا رہتا ہے. اس لیے جذباتی نعرے چھوڑ کر کے تھوڑا سا تدبیر کی طرف اپنے کو لایا جائے اور ذاتی اور ملی اور ذاتی مفادات سے اوپر تھوڑا اٹھ کر کے قومی اور ملی مفادات کو ترجیح دینے کی کوشش کی جائے. ہر ایک یہ تہیا اگر کر لے تو یقین جانیے کہ آج بھی ہم اپنے آپ کو یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم بھی یہاں کے باشندے ہیں اور ایک مضبوط معاشرے کا عنصر ہے اور ہماری حیثیت بھی آپ ہی کی جیسی ہے. ہم کرایہ دار نہیں ہیں, ہم حقدار ہیں. یہ اسی وقت آپ بول سکیں گے جب کہ یہاں کے ووٹر آئی ڈی میں ہمارا نام ہوگا اور بار بار ہم نے اپنے ناموں کا صحیح استعمال کیا ہوگا, تبھی سب چل کے کہیں گے اور تبھی ہم یہ بول سکیں گے. تب جذبات ہمارے کام کر سکتے ہیں. ایسے نہیں کریں گے تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں حق چاہیے تو حق مانگ لو, حق چاہیے تو حق چھین لو حقدار کی طرح, حق چاہیے تو چھین لو حقدار کی طرح. کیوں بھیک مانگتے ہو گنہگار کی طرح؟ پہلے اس کے لیے تدبیریں کرنی پڑتی ہیں. اگر تدبیریں نہیں کی گئی تو اتنا کم سے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے. اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور مستقبل کے تعلق سے ہمیں بہت زیادہ بیدار رہنے والا بنائے اور اپنے اور غیروں میں فرق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ذاتی مفادات سے اوپر اٹھ کر کے ملک و ملت میں ملک و ملت کے لیے اللہ کچھ کر گزرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.